الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اجڑی ہوئی میری زندگی میں کیا اپنا حال بتاؤں اجڑی ہوئی میری زندگی میں کیا اپنا حال بتاؤں بخش دے میری زندگی یہ میں اپنا حال بتاؤں بخش دے میری زندگی یہ میں اپنا حال بتاؤں واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ جس کے 2 عشرے ہمارے پاس سے نکل رہے ہیں اللہ کے توفیق کے مطابق اللہ نے ہمیں جتنی توفیق عطا فرمائی ہم نے اس توفیق کے مطابق عبادتیں کی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کرنا چاہیے ہم اس طرح نہیں کر پائے یہ تو ہر انسان جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کی جو شان ہے اللہ کے جو مقام ہے اس مقام کے مطابق ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے محبوب دو جہاں سرکار دو عالم میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا کی تھی ایک مرتبہ کہا تھا اللہ کے سامنے کہ ما عبدناک حق عبادتک اللہ میں جس طرح تیری عبادت کرنا چاہیے میں اس طرح عبادت کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا اب انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ کے عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتا تو اللہ پھر ثواب کس بات کا عطا کرے گا ہمیں کیونکہ اللہ کے حق کے مطابق ہم عبادت ہی کر نہیں سکتے تو اجر کس بات کی تو یہاں پر بھی یہ سمجھے کہ اللہ والوں نے بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔
اللہ کرے کہ اللہ ہماری زندگی تبدیل کر دے، اللہ ہمیں نیک اور متقی اور پرہیزگار بنائے، اور اللہ کے حقیقی معنی میں عبادت گزار، عبادت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ تو کسی لکھنے والے نے بہت اچھی مثال دی کہ بچہ اگر گھر میں ہو، چھوٹا بچہ ہو، اسکول میں پہلی مرتبہ یا مدرسے میں پہلی مرتبہ اس بچے کو بھیجیں اور کہیں کہ جاؤ بیٹے مدرسے میں اسکول میں جاؤ۔ بچہ اسکول اور مدرسے میں اگر جائے اور گھر پر آئے تو باپ اگر اس سے پوچھے کہ بیٹے کیا لکھ کر آئے، کیا پڑھ کر آئے، تو بچہ کیا کہے گا؟ بچہ یہ کہے گا کہ ابو الف با تھا، استاد نے سکھایا تھا، میں نے کچھ لکھا۔ باپ کہے گا لاؤ سلیٹ دے، مجھے ذرا دیکھنا ہے۔ سلیٹ جیسے ہی دیا جائے، باپ اس سلیٹ کو دیکھیں تو اس سلیٹ پر دیکھا کہ بچے نے تو کہیں جگہ تھوک رکھا، کہیں جگہ صاف کیا، کہیں جگہ مٹایا، اتنی گندی سلیٹ ہو چکی، ٹیڑھی میڑھی لکیر کے ساتھ صحیح معنی میں لکھا بھی نہیں۔ لیکن باپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ بچہ پہلی مرتبہ گھر چھوڑ کر اسکول گیا ہے یا مدرسہ گیا ہے، تو اس بچے کی اس قدر کو رکھتے ہوئے، باقی رکھتے ہوئے باپ کیا کہتا ہے، بیٹا کتنا پیارا لکھا ہے، جبکہ سلیٹ پوری گندی، سلیٹ صحیح معنی میں سلیٹ پر لکھا بھی نہیں، ٹیڑھا میڑھا لکھا ہے۔ لیکن اتنے سارا ہونے کے باوجود بچے سے کیا کہا گیا؟ باپ یہ کہتا، سنیے ادھر توجہ رکھیے، بچہ کیا کہے، بچے سے باپ بچے سے کیا کہے گا؟ ابو بیٹا تم نے چاہے کیسا بھی لکھا ہے، لکھا تو صحیح۔ بس اس خوشی کے مارے باپ خوش ہو جاتا ہے اور کچھ روپے نکالتا ہے اور بچوں کو انعام عطا کر دیتا ہے۔ انعام دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے انعام۔ کیوں دیتا ہے؟ کہ میرا بیٹا پہلی مرتبہ مدرسہ گیا، پہلی مرتبہ اسکول گیا، کیسا بھی لکھا لیکن لکھا تو ہے، چاہے سلیٹ گندا ہے لکھا تو ہے۔ یاد رکھو، ہم جیسی عبادت کرنا چاہیے عبادت نہیں کر سکتے، جیسی نماز پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ سکتے، جیسی تسبیح پڑھنا چاہیے نہیں کر سکتے ہیں، جیسی دعا مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کہتا بندہ تو نے محنت تو کی تھی، تو نے کوشش تو کی تھی، آجا انعام دینے والی ذات میری ہے، بندہ میں تجھے انعام عطا کرنے والا ہوں۔ واہ رے رب کتنا بڑا تیرا احسان ہے۔ حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کے عبادت کا، اس لیے بندے سے کہا گیا کہ اللہ سے سچے پکے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ جب اللہ سے بندہ معافی مانگتا ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے کہ توبہ کیا اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، مٹھا کر رکھ دیتا ہے۔ کپڑا اگر دھلنے گیا دھوبی کے اندر، یا کپڑے کو جس طرح مشین میں دھونے کے لیے ڈالا، مشین تھوڑی دیر کے بعد دھو کر اس کپڑے کو نکال دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے نے معافی مانگا، معافی مانگنا تھا، میں نے اس کو اسی طرح معاف کر دیا۔ جب واہ رے رب کتنا بڑا تیرا احسان۔ ذرا اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور سوچیں کہ کتنے بڑے پاپی اور مجرم اللہ اتنا بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اسی لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، اور اس مہینے میں جتنے دن باقی ہیں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتے چلے جائیں، ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی فحش کلام کرتا ہے، باطل کلام کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ برے کام کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے،
آنکھوں سے غلط چیز دیکھتا ہے، زبان سے کسی کا دل توڑتا ہے، یا کسی کو دکان میں جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اپنے ذہنوں میں کسی کے بارے میں برائی لاتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو کر گزرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ 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 کرتا ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، یاد رکھنا تیرا بھوکا رہنا، تیرا پیاسا رہنا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ تو بھوکا اور پیاسا رہے، ہم باطل کام کریں، ہم گناہ کریں، اللہ کہتا ہے کہ اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا اپنے دل کی طرف توجہ کریں، رمضان کا پیارا مہینہ آتا ہے، 30 دن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے، میں نے اکثر جگہ یہ کہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچے کو اپنے پر کے اندر لے لیتی ہے، مرغی جس طرح اگر کوئی اژدہا آ جائے، سانپ آ جائے تو کیا کرتی ہے؟ پر کو کھولتی ہے، اپنے پر کے اندر کس کو لے لیا کرتی ہے؟ اپنے بچے کو، اپنے ننھے منھے بچے کو اپنے پروں میں سمو لیتی ہے۔ اسی طرح اس رمضان کے مہینے کو سمجھو کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے اندر اپنے بندے کو سمو لیتے ہیں کہ میرے بندوں پر کوئی حالت یہ ہوا، میرے بندوں پر کوئی ایسا نہ ہو کہ اس پر وار کریں، اس پر حملہ کریں۔ اس حملے سے بچانے کے لیے اس بندے کو اپنے پر میں لے تو لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بندہ بھی تو سوچے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے غفلت سے بچائیں۔ اگر مرغی کے پر کے اندر بچہ نکل کے بھاگنے کی باہر کوشش کریں تو وہ بچہ خود ہی اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ میں بچ پاؤں گی یا نہ بچ پاؤں گی۔ اگر بندہ یہ سمجھے کہ رمضان کے پیارے مہینے میں باہر نکلنے کی کوشش کرے، ذرا اپنے بارے میں خود غور و فکر کرے، خود سوچے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، یاد رکھو کہ بھوکا رہنا اور یاد رکھو کہ پیاسا رہنا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ابھی مہینہ، یہ جو عشرہ آ رہا ہے نا، یہ بہت پیارا عشرہ ہے، یہ 10 دن جو ہے نا، اس 10 دن کے ہمیں قدر کرنا ہے۔ آج نیت اس بات کی کریں کہ یہ 21 کے دن، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر 30 مکمل ہوں گے، انشاءاللہ ایک گناہ ہم سے نہیں ہوں گے، جھوٹ ہم سے نہیں نکلے گا، غلط بات ہم سے نہیں نکلیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، لوگوں سے ہم ہنستے ہوئے بات کریں گے، ملاقات کریں گے اور کہیں گے، اس طرح ہنس دیں گے، اس طرح پیار دے دیں گے کہ سامنے والا ہماری مسکراہٹ کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور اپنے دل سے لگانے کی کوشش کرے۔ اور جب یہ محبت آپ کسی کو دو گے، اللہ کہے گا تو زمین پر اس بندے سے محبت کرتا، آجا میں تجھے محبت پیش کرتا ہوں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری رمضان کے اس آخری عشرے میں 10 دنوں کے اندر محنت خوب کرتے تھے، خوب کوشش کیا کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیری، اور دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنا ان دنوں میں اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں محنت کرتے تھے۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اذا دخل العشر شد میزرہ، کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری 10 دن آتے تھے نا، شد میزرہ، اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ صرف کمر کو کستے نہیں تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رات کو جاگتے تھے اور خوب دعائیں مانگتے تھے، خوب قرآن کریم پڑھتے تھے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کی ضرورت تھی؟ آپ متوجہ ہیں کہ نہیں متوجہ؟ نبی علیہ السلام کو ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے زارو قطار رویا کرتے تھے۔ محبوب روتا ہو، میرا آقا روتا ہو، میرا محبوب روتا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہو، اور امتی کا یہ حال ہے کہ ان راتوں کو اسی طرح گزارتے چلے جاتے۔
ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں، ذرا اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، ذرا اپنے دماغ کی طرف متوجہ ہو. کیا اتنا پیارا مہینہ آیا ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اس راتوں میں روتے تھے، زارو قطار اس راتوں میں دعا مانگا کرتے تھے، جھانکتے تھے اور جھانک کر دعا مانگا کرتے تھے. ہمارا کیا حال ہے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کریں. اور صرف اتنا معمول نہیں تھا، آگے سنو، اتنا معمول نہیں تھا. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ صرف یہ معمول نہیں تھا کہ راتوں کو جاگتے تھے، بلکہ اپنی عورتوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اٹھا دیا کرتے تھے کہ اٹھو اٹھو، یہ مہینہ دیکھو، یہ رات دیکھو، اللہ آگے آئے اپنے بندوں کو پکار رہا ہے، اٹھو ذرا اٹھو، اللہ سے مانگو. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو جگا دیا کرتے تھے، اپنے اطراف و اکناف میں جو متعلقین تھے ان متعلق کو جگا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے رات میں رب یہاں آ کر پکار رہا ہے، بندے تم سو رہے ہو، ذرا جاگو تو صحیح، اٹھو تو صحیح، اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب کو مانگو، اپنے رب کو ساتھ معاملہ، اپنے رب کے ساتھ لو تو لگاؤ، پیار تو کرو. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، جبکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کبھی بھی رمضان، کبھی بھی اللہ کے رسول کی تہجد فوت نہیں ہوئی، اور اللہ کے رسول راتوں میں اٹھ کے زارو قطار رویا کرتے تھے، اپنی امت کے لئے رویا کرتے تھے. لیکن ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے رسول کا معمول بڑھ جایا کرتا تھا، صرف معمول نہیں بڑھتا تھا، اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بھی اٹھا دیا کرتے تھے کہ اٹھو، اس مہینے میں آپ سوتے پڑے رہو، اور اللہ یہاں آ کر پکار رہا اور اپنے بندے سے کہہ رہا ہو کہ بندے میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، بندے میں تجھے دینے والا ہوں، بندہ تو چاہے گا میں عطا کرنے والا ہوں، اور تو اس طرح سو رہا ہے. یہ 10 دن انشاءاللہ نیت کرو کہ یہ 10 دن ایسے گزاریں گے، انشاءاللہ ایسے گزاریں گے، کوئی گناہ ہم نہیں کریں گے، آنکھوں سے گناہ نہیں کریں گے، زبان سے گناہ نہیں کریں گے، کان سے گناہ نہیں کریں گے. اس کے لیے روزانہ یہ سوچیں، روزانہ رات کو بھی سوتے وقت انشاءاللہ ہم سوچیں گے اور غور و فکر کریں گے کہ ہم سے گناہ ہوئے یا ہم سے گناہ نہیں ہوئے. گناہ ہوئے ہیں ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، کہیں گے اللہ بچنے کی کوشش کی، اللہ تو بچا لیجئے، معافی مانگے، آگے بڑھیے، محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے. آنکھوں کو آپ نے بچایا، زبان کو آپ نے بچایا، کان کو آپ نے بچایا، ہاتھ کو آپ نے بچایا، پیر کو آپ نے بچایا، جھوٹ بول کر مال نہیں بیچا، غیبت اور چغلی اور حسد نہیں کیا، آپ اپنے آپ کو بچاتے رہے، بچاتے رہے، بچاتے رہے. یاد رکھو اللہ آپ کے اس بچانے کی وجہ سے اللہ آپ کو ولایت کا مقام عطا کر دے گا انشاءاللہ. آپ ولیوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہم نے نام تو سنا، ہم نے خواجہ معین الدین چشتی کا نام تو سنا، خواجہ عبد القادر جیلانی کا نام تو سنا، انشاءاللہ وہی آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے آپ کی حفاظت کیا. وہ بھی انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کی جب محنت کی تو اللہ نے خواجہ عبد القادر بنایا ہے، انہوں نے محنت کی تو خواجہ معین الدین چشتی اللہ نے ان کو بنایا ہے. تو کیا اللہ ہم کو نہیں بنا سکتا؟ اللہ تو اپنے بندوں سے تو بڑا پیار کرتا ہے. اور آگے بات تو یہ ہے کہ یہ عشرہ تو وہ عشرہ ہیں کہ جس میں لیلۃ القدر ہے. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تحروا لیلۃ القدر. عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری 10 دنوں میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں تم لیلۃ القدر کو تاک راتوں میں تلاش کیا کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو. اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیث آنے کے باوجود ان کے امتی سوتے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو محنت کرنی ہے نا. میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ 20 دن کسی طرح بھی گزرے ہو، گناہ ہو گئے ہو، زبان سے غلط نکل گیا ہو، چیزیں ہو گئی ہو، اللہ سے معافی مانگے اور یہ 10 دن انشاءاللہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ اچھے سے ہم گزاریں گے. انشاءاللہ ایک ساتھ اللہ سے کہیں کہ اللہ اس رمضان کے 10 دن کے اندر ہم آنکھوں کی بھی انشاءاللہ بچانے کی کوشش کریں گے.
اللہ زبان کو بچانے کی کوشش کریں گے، گھر میں ہم فراوانی کریں گے، بیوی بچوں کو خوش رکھیں گے، بچے اگر ہم کو ستا رہے ہوں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو آگے لے کر چلیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے، بیوی کے ساتھ اچھے انداز میں رہیں گے، ماں باپ کی عزت کی انشاءاللہ دھجیاں نہیں اڑائیں گے، ماں باپ کو برا بلا نہیں کہیں گے، ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ماں باپ نہیں ہے تو ہم ان کے لیے خوب دعائیں مانگیں گے، اللہ سے کہیں گے میری ماں نے مجھے جنا ہے اور مجھے بڑا کیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے محنت کی ہے، وہ دن تھا کہ میں چھوٹا بچہ تھا، ان کے ہاتھوں کے اندر ان کی چمڑیاں بھی نکل جایا کرتی تھی اور کسی کی گالی سن کے آتے تھے، کبھی رقم نہیں ہوا کرتے تھے، میرے لیے خرچہ کیا کرتے تھے، میرے لیے رقم لایا کرتے تھے اور مجھے بڑا کیا ہے۔ آج میں اس باپ کو بھول جاؤں میں نہیں بھول سکتا۔ اس باپ کے لیے اس 10 دنوں کے اندر اگر باپ موجود نہیں، ماں موجود نہیں ہے، ان 10 دنوں کے اندر ہم اللہ سے اس کی بھی دعا کریں، ہاتھ پیر کو بچانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ بے نیت کریں گے کہ دکانوں میں جھوٹ بول کر مال نہیں بیچیں گے، اگر کوشش تو یہ کریں کہ دکان میں کم سے کم وقت دیں اور پورے یہ 10 دن کے اندر اللہ کے سامنے خوب لو لگائیں گے اور اللہ کو منا کر انشاءاللہ اپنی زندگی کو بنا کر انشاءاللہ بتلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان کے مہینے کی قدر کریں، رمضان اس طرح گزارنے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نیت کرو گے انشاءاللہ، یہ محمدی مسجد اس وقت یاد رکھو کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اس محمدی مسجد کے اندر میری بات جب آئی، میرے فرمان کو جب بتلایا گیا، میری حدیث کو بتلایا گیا، آپ میرے امتی ہو، میری بات کو جب بتلایا گیا، آپ کا دل تڑپ گیا، آپ کو آنکھوں نے آنسو بہائے، آپ مچل گئے تھے، آجا میرا امتی، میں تجھے ساتھ لینے آیا ہوں، چلو میں تجھے جنت میں ایک ساتھ لے جاؤں۔ یاد رکھو میرے نبی نے یہ فرما دیا، ہمیں پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر چیز مل گئی، اللہ کا شکر ہے۔ امت مسلمہ، نو مسلمہ کے ایمان و افروز تاثرات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیما دیشمکھ پانڈے کر کے ایک لڑکی تھی جو ہندو تھی، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ وہ کہتی ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آیا، میرے ابو نے کہا کہ کھجور لے کر آؤ، اس لیے کہ مسلمان کے رمضان ہے، اس میں کھجور زیادہ تقسیم ہوتی ہے، جاؤ بیٹی کھجور لے کر آؤ۔ تو میرے دل میں خیال آنے لگا کہ رمضان کا پیارا مہینہ ہے، ان مہینے میں مسلمان کس طرح روزہ رکھتے ہوں گے، کیونکہ تو ہم تو اپواس رکھتے ہیں، اپواس میں تو کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، یہ مسلمان کس طرح بھوکے رہتے ہوں گے، پورا دن اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، گرمی کا مہینہ ہو، وہ بیچارے کما رہے ہیں، جو تھیلا اٹھا کے چل رہے ہیں، کتنوں کو دیکھا جو ایسے سڑکوں پر دیکھا ہے کہ بیچارے ایسے ہو کہ سامان کو اٹھا کر چل رہے ہیں کہ چند روپے کمانے کے لیے، چند ٹکے کمانے کے لیے، ان کے پاس گھر میں کچھ پیسے رقم نہیں ہے، لیکن ان سے جب پوچھا جائے کہ بابا کہ آج کیا ہے، تو کہتے ہیں روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ بیچارے کیسے روزہ رکھتے ہوں گے، تو میں نے سوچا کہ انٹرنیٹ پر میں نے اپنے گھر میں پوچھا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہوں گے، یہ روزہ کی کیا خصوصیت ہے، تو میری گھر سے میرے افراد نے کہا یا میرے دل میں خیال آیا، شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے روزہ رکھتے ہو کہ غریب کا دل میں خیال ہو کہ اگر کبھی روپیے نہ ہو یا کسی غریب کے پاس کوئی روپیے نہ ہو تو غریب کس طرح بیچارہ بھوک کے اندر زندگی گزارتا ہوگا، کئی دن گزار دیتا ہوگا، میرے دل میں خیال آیا۔ پھر میں نے انٹرنیٹ پر تحقیق کی اور میں نے پھر قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کی آیت میرے سامنے آئی کہ مجھے کسی نے میری سہیلی نے قرآن کریم عطا کیا تھا، مجھے دیا تھا، میں نے قرآن کریم کو کھولا تو قرآن کریم کی اس آیت پر نظر پڑی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم کو اتارا، تمہارے لیے جو ہدایت ہے، من الھدی والفرقان، صرف ہدایت نہیں، کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت یافتاؤں کے لیے کھلی وضاحت اس کے اندر ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان یہ سمجھو کہ کھلی وضاحت کرنے والی کتاب ہے۔
جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ وضاحت کرنے والی کتاب ہے، شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہیں کہ میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گی، اور جیسے ہی مہینہ قریب آیا میں نے کہا کہ کس طرح روزہ رکھوں گی، میں روزہ رکھ پاؤں گی کہ نہ رکھ پاؤں گی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میرا رب مجھے کہتا ہے کہ روزہ رکھو، میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ تو شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہے کہ گھر میں اگر مسائل آئیں گے میں مسائل کو برداشت کر لوں گی، گھر میں اگر حالات آئیں گے میں حالات کو برداشت کر لوں گی، لیکن انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گی۔ شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہے میں جلدی مسجد میں گئی کہ مجھے اوقات کا معلوم ہو، تو میں نے وہاں اوقات ٹائم ٹیبل لگا تھا، میں نے اس کا فوٹو لیا، اور دوسرے دن سحری میں جلدی اٹھی اور میں نے کچھ کھجور کھایا، پانی پیا، اور میں نے نماز تو پڑھتے نہیں آتا تھا، میں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے تو ہدایت عطا فرما دے، اللہ مجھے نیک تو بنا دے۔ بس میں نے دعا کی اور دل ہی دل میں دعا کی۔ شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہیں کہ پورا دن میں نے ایسے ہی گزارا، اور افطاری کا وقت آیا، جیسے ہی افطاری کا وقت آیا میں نے افطاری کیا، افطاری کرنے کے چپ چاپ چھپ کر میں نے افطاری کی، اور میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز پڑھی تو کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے میرے رب سے کہا کہ اللہ یہ 30 دن کا روزہ مجھے ضائع مت جانے دینا۔ دوسرے دن پھر میں اٹھتی ہوں، پھر روزہ رکھتی ہوں۔ مجھے کہتے ہیں، وہ کہتی شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہیں کہ گھر والے کو شک ہوا کہ یہ کیا کرتی ہیں، تو گھر والے نے جب دیکھا کہ یہ کچھ نہ کچھ، تو میرے کھانے کا جو اچھا آئٹم تھا، جو مجھے اچھا لگتا تھا، وہ کھانا میرے سامنے لا کر پیش کیا اور کہا کہ کھائیے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میری مدد فرما کہ میں تو روزے سے ہوں، تو فوراً کہتی ہے کہ وہ میری ماں ضد کرنے لگی کہ کھانا کھائیے، تو میں نے وہاں نہ کہا اور کہا امی مجھے حاجت نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو نے روزہ رکھا ہے، تو کہا کہ بات دراصل ایسی نہیں ہے، اور میں نے اپنا بہانہ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ کہتی کہ میں مدرسہ اسکول گئی، اسکول میں جانے کے بعد وہاں بھی لوگوں کو معلوم ہونے لگا، وہاں مجھے چڑھانے لگے، بہت سی باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس کا جواب دیا، اللہ کا شکر ہے کہ جو میرے دل میں آیا میں نے خوب اس کا جواب دیا، اور میں نے دن بھی دن میں قرآن کریم پڑھنے لگی، میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگی، سورتیں پڑھنے لگی۔ میں نے قرآن کریم میں یہ آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ اے نبی تو کسی کو ہدایت دینا چاہے تو نہیں ہدایت عطا کر سکتا، ہدایت دینے والی ذات میری ہے، میں ہی ہدایت دینے والا ہوں، اور جو ہدایت پا جائے تو اس کو سمجھنے والا بھی، اس کو میں پرکھنے، اس کو میں پہچانتا ہوں کہ وہ کس اعتبار سے ہدایت لایا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی میرا دل خوش ہو گیا، میں اس کے پیچھے پھر محنت کرنے لگی، روزہ رکھی۔ ایک مرتبہ میرے گھر میں کوشش کی گئی کہ ایک عبادت کو، ایک پوجا کرنے کی کوشش کی گئی کہ پوجا کا ایک اہتمام کیا گیا کہ یہاں پوجا کا اہتمام کریں، اور سب لوگوں کو بلایا گیا اور مجھے بھی کہا گیا۔ تو میں نے سوچا اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے تو یہاں دعا کی ہے، اللہ میں نے معافی مانگی ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت پوجا نہیں کروں گی، لیکن یہاں موقع ایسا ہے۔ وہاں بھی اللہ نے ان کی آنکھوں میں پردہ ڈالا اور میں بچتی چلی گئی، اور 15 دنوں کے بعد اللہ کا شکر اللہ نے میرے لیے راستہ کھولا۔ کہتی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ نے مجھے فتح عطا کر دیا۔ کہتی ہے کہ گھر والوں کو معلوم ہو گیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہاں روزہ رکھنا ہو، وہ خود پہلے سے اہتمام کرنے لگے اور روزہ کا سامان لا کر مجھے دینے لگے۔ اور کہتے ہیں کہ اسکول گئی، ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں نماز کس طرح ادا کروں، تو میں نے سوچا کہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہیں کہ میں نماز کو کس طرح قائم کروں، میں نے چھپ کے نماز پڑھنا چاہا تو میں فوراً غسل خانے میں گئی اور غسل خانے میں نماز پڑھی۔ مسلمانوں ذرا سوچو، مسلمانوں اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایک غیر مسلم جب وہ مسلمان ہونے کے لیے نیت کرتی ہے تو نماز کا اتنا اہتمام کرتی ہے، کہتی ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا کہ نماز قائم کرو، تو میں غسل خانے میں گئی اور غسل خانے میں جا کے میں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں باہر نکلی، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں غریبوں میں رقم خرچ کرنے لگی، میں لوگوں میں رقم خرچ کرنے لگی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ میں اسکول گئی تو دیکھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنے جو گلے میں مالا پہن رکھا تھا، اس نے بیچاری پریشان تھی، اپنے بچے کی فیس ادا نہیں کر سکتی تھی، وہ گئی اور جا کر وہ سوچنے لگی کہ میں جو مالا پہنا ہے میں اس مالے کو بیچ دوں اور میں مالے کو بیچنے کے بعد اپنے بچے کی فیس ادا کروں۔ شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ قرآن کریم میں کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تو میں نے فوراً 5000 کی رقم نکالی، اس عورت کو دیا، اور کہتی ہے کہ دینے کے بعد جو مجھے خوشی ہوئی، ایسا لگا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے
کہ اے شیما دیشمکھ پانڈے میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں، آجا میں تجھے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو آگے بڑھتی چلی جا، میں تیری مدد کروں گا، تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ شیما دیشمکھ پانڈے کہتی ہے 30 روزے میرے مکمل ہوتے ہیں، عید کا دن آتا ہے، عید کے دن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں، ایمان میں داخل ہو جاتی ہوں، اور امت اللہ نام اس کا پڑھتا ہے، اور امت اللہ ہادی نام پڑھتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری زندگی میں اس طرح تبدیل آئی اس رمضان کے مہینے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، ایک نو غیر مسلم جو ایک عورت ہے، جب اس نے اپنی زندگی کو اس تبدیل کیا رمضان کے مہینے سے، کیا رحمت کے عشرہ یا ہمارے مغفرت کا عشرہ یا ہمارے یہ مہینہ عشرہ ایک سے ایک عشرہ گزرتا جا رہا ہے، کیا اس مہینے کی ہم نے جس طرح قدر کرنی چاہیے قدر کی، اور جن لوگوں نے قدر کی اللہ نے انہیں اس ترقی تک پہنچایا بھی ہے۔ اور یہاں ایک بات صاف کہتا چلوں، دنیا چاہے کسی بھی طرح محنت کر لے کہ اسلام کو مٹا دے، دنیا چاہے کسی طرح بھی محنت کر لے کہ اسلام کے پیچھے لگ جائے، اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا انشاءاللہ۔ اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ میں آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں کہ آپ کے سامنے ڈیٹا کچھ اور آتا ہوگا، اور ہمارا تو یہ مزاج ہے کہ ہم جب جماعتوں میں یا تبلیغ میں نکلتے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ مسجد سے نکلو کام کرنے کے لیے تو رستے میں جاؤ تو یہ سوچ کر جاؤ کہ اللہ مجھ سے کام لے لے، اور جب لوٹو تو یہ سوچو کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہاں سے بہت سی عورتیں اسلام چھوڑ رہی ہے، ہمارا تو یہ حال ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ڈیٹا بتلاؤں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اسلام میں دن بدن داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوشش کر لے، چاہے جتنی بھی محنت کر لے، جتنا بلڈوزر چلانا چلا لے، جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، تمہاری جتنی محنت ہو کرنا ہو کر لو۔ یاد رکھو ہمارا یہ مومن بندہ راتوں کو جب ہاتھ اٹھائے گا، اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہے کہ یہ ہاتھوں کو اٹھائے گا، انشاءاللہ آپ کی پوری کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے مسلمان اپنے آپ کو جس دن جگائیں گے نا، جس دن اپنے آپ کو صحیح معنی میں بنائیں گے، جس دن یاد رکھو کہ نبی علیہ السلام کی محبت کا جھومر اپنے آپ کے اندر سجائیں گے، آنکھوں کے اندر یاد رکھو کہ جس دن سرما لگائیں گے، یعنی محبت کے اللہ کی محبت کا سرما لگائیں گے، اور ہاتھ پیر کو جس دن یاد رکھو کہ اللہ کی محبت میں سجا دیں گے، اس دن یاد رکھو کہ ان کا ہاتھ اٹھنا ہوگا، تمہارا سارا پلان ٹوٹنا ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمانوں اپنے آپ کو جگانا ہوگا۔ کب تک یہ مردہ دلوں کے ساتھ پڑے رہو گے؟ کب تک یہ غفلت کے ساتھ پڑے رہو گے؟ کب تک اس طرح پڑے رہو گے؟ یاد رکھو ایک وقت وہ تھا کہ آپ ہی لوگ تھے کہ آپ کا ہاتھ اٹھانا تھا، ساری طاقتیں ٹوٹتی چلی جاتی تھی۔ آج ہمارے ہاتھ اٹھانے میں وہ طاقت باقی نہیں رہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری زندگی کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہ مہینہ جو اب تو 20 دن تو گزر گئے، بچے کتنے دن ہیں؟ 10 دن۔ نیت کرو گے انشاءاللہ؟ کیا کرو گے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے انشاءاللہ۔ جس طرح روزہ رکھا ہے، روزے میں پانی نہیں پیتے ہیں، جبکہ پانی پینا حلال ہے آپ کے لیے، کھانا آپ کے لیے حلال ہے نا، کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں، پینا چاہے تو پی سکتے ہیں، چھپ کے غسل خانوں میں جا کے پینا چاہے تو پی سکتے ہیں نا، آپ لوگ پی سکتے ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے مجھے نہ فرمایا ہے۔ تو آپ کے اللہ نے جہاں یہ نہ فرمایا ہے تو گناہوں سے بچنا بھی اللہ نے نہ فرمایا ہے۔ حلال آپ چیز چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چیز کیوں نہیں چھوڑ سکتے آپ لوگ؟ تو آج نیت کریں انشاءاللہ، آنکھوں سے انشاءاللہ 10 دن گناہ نہیں، زبان سے انشاءاللہ 10 دن غیبت نہیں، چغلی نہیں، جھوٹ نہیں، انشاءاللہ لکھ لو، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ 10 دن حفاظت کرو۔ کوئی اگر قریب آ جائے نا، کوئی آپ سے کچھ کہے تو آپ کہہ دینا بھائی مت میرے سامنے ادھر ادھر کی باتیں مت کریں، مجھے 10 دن بہتر گزارنے دے، میں پورا عشرہ پورا 11 مہینہ نہیں گزار پایا، اور یہ 20 دن بھی جیسے گزارنا چاہیے نہیں گزار پایا، 10 دن مجھے ملے، 10 دن مجھے گزار لینے دے، شیطان بن کے میرے پر قریب مت آ اور میرے سامنے غیبت اور چغلی نہ کر، مجھے میری حفاظت کرنے دے۔ 10 دن آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو بچاؤ۔
میں کہتا ہوں انشاءاللہ اپنے آپ کو بچاؤ گے اور دعا مانگو گے، انشاءاللہ آپ کے دعاؤں میں طاقت آئے گی، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہے، میں ہر سال یا اکثر بیچ میں بھی آتا ہوں اس علاقے کے اندر، اس علاقے سے میرا خاص تعلق ہے۔ اللہ آپ کے اس علاقے کو قبول فرمائے، علاقے کے اندر اللہ دینی ذوق، دینی شوق، دینی جذبہ عطا فرمائے، صحیح قرآن عطا فرمائے اور نیک دلی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔